حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے حوالے سے دو طرح کے عقیدے ہیں۔ ایک اہل سنت کا عقیدہ ہے، دوسرا اہل تشیع کا عقیدہ ہے۔ دونوں امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے منتظر ہیں، لیکن کچھ فرق ہے۔ شیعہ کے مطابق آپ پیدا ہو چکے ہیں، لیکن قتل کر دینے کے ڈر کی وجہ سے آپ کو غار میں چھپایا گیا ہے، وقت آنے پر آپ ظاہر ہوں گے۔ اس لیے ان کے مطابق انہیں امام غائب بھی کہا جاتا ہے، ان کی آمد کا انتظار ہو رہا ہے۔ اہل تشیع ان کو امام منتظر بھی کہتے ہیں۔ دوسرا عقیدہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں سنی عقیدہ بڑا واضح ہے۔ وہ کیا ہے؟ سنی عقیدہ کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، نام محمد، والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا، اور کثرت کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد پر شاہد ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری اہل بیت کا ایک شخص اس کی حکومت پوری دنیا پر قائم نہ ہو جائے۔ اور کس شان کے ساتھ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا؟ روایات کی روشنی میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام جب لوگوں کے سامنے ظاہر ہوں گے، سفید لباس میں ہوں گے، 40 سال آپ کی عمر ہوگی، اور آپ کے پاس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیض مبارک، آپ کی تلوار اور آپ کا جھنڈا ہوگا۔ حج کے دنوں میں کعبۃ اللہ شریف میں عرب حکمران کی وفات ہوگی، پورے مکہ میں فتنہ فساد برپا ہو جائے گا، لڑائی جھگڑے ہوں گے۔ اسی دوران رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان حضرت امام مہدی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں پر لوگ بیعت کریں گے، آپ کو امام تسلیم کر لیں گے۔ اب دیکھا جائے تو آپ کی آمد کی تقریباً آدھی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ آپ 15-20 سال پیچھے چلے جائیں، آج کے حالات کا موازنہ کریں۔ آج سے 15-20 سال پہلے اس چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن آج کے حالات کو آپ دیکھیں نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں امام مہدی علیہ السلام کی آمد کی واضح نشانیاں ملتی ہیں۔ کیسے؟ نئی نئی بیماریاں جنم لے رہی ہیں، فتنہ فساد، قتل و غارت گری، افراتفری ہے، اور شیطان کے جو پجاری ہیں وہ کھل کر دنیا کے سامنے آ گئے ہیں۔ اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ لوگوں کے وسائل پر، بلکہ دنیا کے وسائل پر قبضہ کرنے اور ان کی سوچوں کو کنٹرول کرنے کا پورا پلان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح یروشلم، اس کا تعلق بھی قرب قیامت کے حالات کے ساتھ بڑا واضح ہے۔ یروشلم یہ وہ شہر ہے کہ جب مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے گا تو اس وقت تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہو جائے گا، اور اس کی قیادت امام مہدی علیہ السلام کریں گے۔ پھر خراسان سے ایک کالے جھنڈوں والی جماعت آئے گی، بیت المقدس پہنچ کر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوگی اور آپ کی مدد کرے گی۔ پھر وہاں سے حضرت امام مہدی علیہ السلام فتوحات کرتے کرتے یروشلم پہنچیں گے، یروشلم کو فتح کر لیں گے۔ اب یہ سارے حالات، اس سارے سنیریو میں آج اسرائیل خاموشی سے بیٹھا ہے؟ نہیں، یہودی یہ وہ لابی ہے جو انتہائی شاطر اور چلاک ہے۔ انہوں نے تو پورا ایک گریٹر اسرائیل کا نقشہ تیار کر لیا ہے، اور اس نقشے کے مطابق وہ ان کا ماننا ہے کہ ہمارا جو مسیحا دجال کو وہ اپنا مسیحا کہتے ہیں، اس کی آمد سے پہلے پہلے ہم مسلمانوں کے قبضے سے وہ علاقے لیں گے جو کبھی ہماری حکومت کا حصہ تھے۔ اور پھر اس گریٹر اسرائیل کے نقشے میں دریائے نیل اور دریائے فرات کے علاقے بھی ہیں۔ آپ نے اسرائیل کا جھنڈا دیکھا ہوگا، اسرائیل کے جھنڈے میں اوپر نیچے 2 بلو لائنز آپ کو نظر آ رہی ہوں گی۔ ایک لائن دریائے نیل کو شو کرتی ہے اور دوسری لائن دریائے فرات کو شو کرتی ہے۔ اچھا پھر کیا ہوگا؟ حضرت امام مہدی علیہ السلام
ہر طرف جب فتوحات کے جھنڈے گاڑ رہے ہوں گے، عالم کفر تو تڑپ اٹھے گا۔ آج بھی جہاں مسلمان اتحاد کی بات کرتے ہیں تو وہ تڑپ کے اٹھ جاتے ہیں، سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ اگر مسلمان اکٹھے ہو گئے تو سمجھو کہ پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہو گیا۔ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام ہر طرف فتوحات کے جھنڈے گاڑیں گے تو اس وقت عالم کفر اکٹھا ہو جائے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب دجال لعین کی آمد ہوگی، اس کی قیادت میں پھر یہ پورا عالم کفر کا ایک لشکر دمشق کی جامع مسجد میں، جہاں حضرت امام مہدی علیہ السلام اور آپ کے جو لشکر کے لوگ ہوں گے وہاں ان کو گھیر لیں گے۔ ان کو جب گھیریں گے تو اس وقت اس مسجد کے مینار سے نماز فجر کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام مینار سے نیچے تشریف لائیں گے۔ دجال کی نظر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ پڑے گی تو وہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایسے پگھلے گا جیسے نمک پگھلتا ہے، اور وہ ڈر کے مارے اپنے لشکر سمیت بھاگ نکلے گا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام قربان جاؤں پیچھا کرتے کرتے فلسطین کے مقام لد پر جا کر دجال کا فتنہ جو ہے اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام وصال فرما جائیں گے۔ 40 سال دور حکومت ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، ہر طرف امن و سلامتی خوشحالی ہوگی، عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا اور اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ پھر اس کے بعد جا کر قیامت قائم ہوگی۔